سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے۔ کافی روز کے بعد آج آزاد اسٹوڈیو سے آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جہانزیب عباسی صاحب اور دوسرے طیب بلوچ صاحب۔ طیب بلوچ صاحب کو تو آپ جانتے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے بلوچ صاحب کے بارے میں کمنٹ باکس میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم بھی ہو چکی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا قیام بھی آج عمل میں آ جائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ کون بنے گا یہ تو طے کرے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، لیکن نیا چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا یہ بھی آج پارلیمانی کمیٹی اس کو طے کر دے گی۔ نئے چیف جسٹس کے نام کا آج فیصلہ ہو جائے گا، لیکن شرط بھی لگنے جا رہی ہے طیب بلوچ اور جہانزیب عباسی کے درمیان، اور اسی نقطے پہ کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو اس دوران نئے چیف جسٹس کا نام بھی سامنے آ چکا ہو اور آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ شاید جہانزیب عباسی صاحب جیتے ہیں یا پھر طیب بلوچ صاحب جیتے ہیں۔ لیکن اس شرط کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ نئے چیف جسٹس کے نام فائنل ہونے کے بعد، ان کا نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو سربراہ ہے اس کا نام فائنل کیا جائے گا۔ لیکن وائبز یہ آ رہی ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ اس سسٹم کو، اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو چلنے نہیں دیا جائے گا، اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے جناب جہانزیب عباسی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون چیف جسٹس بننے جا رہا ہے؟ دیسی مرغے کی کڑھائی لگی ہے اس پہ آج۔ دیکھیں، اس پہ 3 نام ہیں اس وقت، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ اب اگر اس وقت کی بات کریں تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام جو ہے وہ اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اچھا، اور کہا جا رہا ہے جی کہ وہ بڑے فیوریٹ ہیں، لیکن 12 ووٹ ہیں، جس کو 8 ووٹ ملیں گے وہی چیف جسٹس بنے گا۔ چلیں، آپ کیا کہتے ہیں بلوچ صاحب، آپ کی نظر میں خبر کیا ہے کہ کون چیف جسٹس بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر میرٹ دیکھیں، کرائٹیریا دیکھیں تو پھر یحییٰ خان آفریدی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ کمیٹی تو بنی میرٹ اور سینیورٹی دونوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن جو اطلاعات ہیں، جو انفارمیشن ہے اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی آئندہ چیف جسٹس بنیں گے۔ اچھا، اور کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کے پیچھے جو چیزیں کار فرما ہیں اس میں بہت سارے عوامل ہیں، ضرور ہیں، لیکن ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر چیف جسٹس کے لیے یحییٰ خان آفریدی کا نام فائنل ہوتا ہے تو شاید وہ کہیں انکار نہ کر دیں، کیونکہ منصور علی شاہ اور یحییٰ خان آفریدی کی آپس میں بہت دوستی بھی رہی ہے، یا ہے، بلکہ چیمبر فیلو بھی رہے ہیں، ایک ریزن۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ یحییٰ خان آفریدی کے پاس ایک لمبی اننگ ہے کھیلنے کے لیے، تو وہ ابھی اگر چیف جسٹس بنیں گے تو چیف جسٹس کا ٹینیور ہے 3 سال کے لیے، تو وہ 3 سال بعد سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا چیف جسٹس کا ٹینیور 3 سال کا ہوگا، جبکہ ہم کاغذ پہ دیکھیں، ڈاکومنٹس پہ دیکھیں تو ان کے چیف جسٹس کے طور پہ جو میعاد پڑی ہے وہ 6 سال کی ہے۔ 6 سال اگر وہ چیف جسٹس کا عہدہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کے اگلے جو 3 سال ہیں وہ لیپس کر جائیں گے۔ لیکن آپ کا نام یہ ہے کہ منصور علی شاہ بن رہے ہیں، منصور علی شاہ بن رہے ہیں، منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ابھی ہو بھی جائے گا۔ آپ کا نام ہے یحییٰ آفریدی صاحب، تو کڑھائی لگی ہے ہماری دیسی گھی کی کڑھائی۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے پاس عباس صاحب، کیا خبریں ہیں کہ یہ جو نیا ایک جوڈیشل سسٹم بننے جا رہا ہے ود ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا، اس کا سربراہ الگ سے ہوگا اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس الگ سے ہوگا، یعنی 2 عہدے ہوں گے، دونوں کے الگ الگ اختیار سماعت ہوں گے، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اس سسٹم کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ عمران وسیم صاحب، سسٹم کو چلنے نہ دینا جو ہے یہ دلیل اس لیے سمجھ میں نہیں آنے والی کہ اب یہ جو جوڈیشل سسٹم اس وقت آیا ہے، یہ 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نے یہ آئین میں ترمیم کی ہے، اور اس حوالے سے جیسے
اعتراض ہے PTI کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں، کل عامر خان صاحب نے اعلان کیا جی ہم تحریک چلائیں گے. وہ ٹھیک ہے، وہ تو خیر ایک پرسن اسپیسیفک، وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ منصور علی شاہ صاحب اگر نہ بنے تو ہم اور کسی کو نہیں مانیں گے. وہ ترمیم کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ترمیم بھی عدلیہ کی آزادی پہ حملہ. نہیں دیکھیں، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کسی کے کہنے پہ تو نہیں ثابت ہوتا نا جی. یہ اگر کوشچن ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور کا یا عدلیہ کی آزادی کا، تو یہ سپریم کورٹ میں اگر جائے گا تو سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی. اب آپ مجھے بتائیں آئینی ترمیم چیلنج کیسے ہوگی آرٹیکل 184(3) کے تحت؟ تو اسی کانسٹیٹیوشن نے لکھا ہوا ہے کہ جو 184(3) کے جو کیسز ہیں وہ آپ کے آئینی بینچز سنیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پہلے فل کورٹ کا کنسیپٹ ہوتا تھا کہ تمام ججز بیٹھتے ہیں، وہ کنسیپٹ اس آئینی ترمیم سے ختم ہو گیا ہے. اب آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ جو 5 رکنی ہوگا وہی فیصلہ کرے گا. اب پہلے جو فل کورٹ بنتا تھا وہ کہیں آئین میں لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ یہ فل کورٹ اس لیے بن رہا ہے جی کہ کانسٹیٹیوشن نے کہہ دیا ہے کہ فل کورٹ بنے گا. تو اب تو آئین نے کہہ دیا ہے نا جی کہ یہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہوگا. تو یہ جو آئینی تشریح کا جو آئینی بینچز ہیں، اس میں آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن جائے گی، تو پھر 5 ججز فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور بھی پٹیشنز آئیں گی، جیسے حامد خان صاحب نے اعلان کیا، باقیوں نے اعلان کیا ہوا ہے. تو آئینی بینچز جناب اس پہ سنیں گے ہیرنگ. تو جب تک اس کو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ جب تک اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتا، اس وقت تک تو یہ ترمیم تو ہے نا جی. تو جب ترمیم ہے تو پھر سسٹم کو نہ چلنے دینا. آپ کو اور ہمیں اور طیب بلوچ صاحب کو کورٹ رپورٹنگ کرتے ڈیکڈز ہو گئے ہیں، مطلب 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، 16 سال 15 سال مجھے ہو چکے ہیں، آپ کو بھی اس کے قریب قریب عرصہ ہو چکا ہے. آئینی ترمیم کو اڑانا، وہ کہتے ہیں نا کہ خالہ جی کا بیڑا نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل طیب بلوچ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے اور اس آئینی ترمیم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اگر ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نیچے سے لگ جاتی ہیں خاتون عالیہ نیلم صاحبہ، تب تو یہ وکلا حضرات خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کا ہے، جوڈیشل کمیشن کے جج صاحبان کا ہے اور کثرت رائے کے ساتھ ہے. صرف 1 ووٹ خلاف آتا ہے منیب اختر صاحب کا، باقی 9 ووٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے حق میں آتے ہیں. لیکن اگر پارلیمان فیصلہ کرے پینل میں سے، لاہور ہائی کورٹ کا بھی پینل میں سے ہوا، یہاں پر بھی اگر پینل میں سے فیصلہ ہو تو تب عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ وکلا کے دوہرے معیار کیوں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وکلا جو میجورٹی وکلا ہیں وہ تو پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو 26ویں یعنی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں. ایون کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے باقاعدہ اپنی انپٹس بھی دیں اس ترمیم کے اندر، جو وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے پاکستان کی سب سے بڑی. اس کے بعد جو دوسرا ایک چھوٹا سیکٹ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں حامد خان صاحب، اور وہ بیسیکلی طریق انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے آلریڈی اٹیمپٹس کی ہیں وکلا تحریک چلانے کی. سپریم کورٹ کے باہر دھرنے احتجاج کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو اب وہ فرسٹریشن کے اندر اس طرح کے بیانات تو دے رہے ہیں، لیکن آلریڈی ان کو وکلا کی اکثریت نے ریجیکٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، باقی ان کا حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ اس میں درخواستیں لے کے آ جائیں. لیکن اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی ہے کہ وہ شاید 31 اکتوبر تک ہی یہ چیز ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ ابھی جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہونے ہیں اور اس کے لیے ہی یہ گراؤنڈ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. باقی ان کو الیکشن کمپین وکلا کی الیکشن کمپین کے لیے 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف ایک مہم چلا کے اور وہ کے ووٹ کہ یہ عدلی آزادی اور یہ وہ سارا کچھ ہے. باقی جو آپ نے بات کی کہ وکلا کا دورہ معیار، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ کے ججز کے لیے 3 کا پینل ہے، 3 سینئر نام، ان میں سے کسی ایک کو لگانا ہے. یہ تو رائے صحیح خود جسٹس منصور علی شاہ کی تھی، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اگر ہائی کورٹ کے لیے ایسا کیا ہے تو پارلیمان نے ان کی وہی رائے اٹھا کے سپریم کورٹ کے لیے بھی کر دی. اور یہی وزیر قانون نے جو ہے جب یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوئی تو وزیر قانون کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو 3 کا پینل ہے یہ ہم نے اپنی طور پہ نہیں دیا، یہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کا کنسیپٹ تھا جو انہوں نے ہائی کورٹ کے لیے جو ہے یہ چیز دی تھی، تو ہم نے وہی کنسیپٹ اٹھایا ہے. تو سپریم کورٹ کے لیے بھی ہم سینیئرٹی کے اصول کو ختم کر کے تو اب 3 کا پینل اور اس میں جو ہے وہ کرائٹیریا وغیرہ اور وہ چیز
चीज़ें देख के तो उसकी तैनाती होगी। तो इसी वजह से वकला को इस पे एतराज़ नहीं बनना चाहिए। अगर वकला यहाँ पे 3 के पैनल पे एतराज़ कर रहे हैं तो फिर हाई कोर्ट पे भी उनको एतराज़ होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया। 2 की अपॉइंटमेंट ऐसे ही हुई इस 3 पैनल के ज़रिए हाई कोर्ट्स की जो है वो। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यही कुछ होगा और होने जा रहा है। जो पार्लियामानी कमेटी अभी इजलास भी उसका शुरू होने को है। यानी तरीकाकार तो वही है जो पहले था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फर्क ये पड़ा है कि वहाँ पे जजेस कर रहे थे, जुडिशल कमीशन कर रहा था, यहाँ पर पार्लिमानी कमेटी करेगी। जहाँ से अब्बास साहब ये बताएं कि अभी से जो हम मुख्तलिफ आवाज़ें सुन रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ, इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, क्या आप नहीं समझते कि अगर ये रखना डाला गया और सड़कों पे लोग आए सड़कों को गर्म करने के लिए और इस सिस्टम को चलने ना दिया गया तो फिर बात अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गई है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ भी जा सकती है। इमरान, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये 27वीं तरमीम आ जाए और उस 27वीं तरमीम में बहुत सारी ऐसे सुकम हैं जिसमें दूर किए जाएंगे। और जैसा कि अभी आईनी बेंचेस के हवाले से आपने कहा, वैसे भी ये व्यू कहीं ना कहीं मौजूद है कि रुकावटें फाइल की जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा लेके अगर कोई फ़ैसला नहीं करती आईनी बेंच के ज़रिए, उस वक्त तक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो नहीं उसको छेड़ा जा सकता। लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरह की अटेम्प्ट की गई तो फिर उसके बाद जो बात मैं, आप या और बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि इस मामले के ऊपर फिर कोई 27वीं तरमीम हो जाए और उस 27वीं तरमीम में फिर वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आईनी बेंचेस के मामले के ऊपर एक चीज़ तो क्लियर है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की वजह से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात थे ना जी, उसको एक मरतबा फिर कम किया गया है। जैसे आर्टिकल 184(3) का मैंने आपको बताया, फिर मतलब वो पहले वाली बात भी बताया ना। हाँ, पहले ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया था उसके ज़रिए से जो मास्टर ऑफ रोस्टर जी था, मास्टर ऑफ द रोस्टर का कॉन्सेप्ट ख़त्म करके ये इख्तियार 2 सीनियर जजेस में तकसीम किया गया था। अब मज़ीद ये कहा गया है कि ये 184(3) जो है ये सुप्रीम कोर्ट इसको यूज़ नहीं कर सकती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंचेस हैं वो इसके तहत केसेस सुन सकती है। दूसरा है आर्टिकल 186 जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होती है। ये वही जुरिसडिक्शन है जिसके तहत पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होती रही है। हमारे सामने आर्टिकल 63A की मिसाल मौजूद है। 63A के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आरिफ अलवी ने एक रेफरेंस भेजा था और एक नहीं 2 भेजे थे। एक आर्टिकल 63A का भेजा था जी, और एक भेजा था सेनेट इलेक्शन के दौरान कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि सेनेट में जो वोट डाले जाते हैं वो सीक्रेट नहीं होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। जी, ओपन होगी या सीक्रेट होगी। अच्छा, जो 63A के ऊपर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू दिया और फिर 184(3) के भी इख्तियार समात को यूज़ किया तो उसका नतीजा क्या निकला? हमजा शहबाज साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये 186 जो है ये भी पॉलिटिकल मकासद के लिए यूज़ हुआ। फिर तीसरा है आर्टिकल 185(3). अब ये अपील है हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़। अब जो अपीलेंट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की, अब इस मामले के ऊपर भी हम जानते हैं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस में जो कुछ हुआ, मांगा कुछ गया था, दे कुछ दिया गया। और फिर ये भी डिस्कशन इस वक्त हो रही है जो वकला बरादरी है या जो कानूनी माहिरीन हैं वो उनका ये व्यू है कि जो मखसूस नशिस्तों का जो रिव्यू पेंडिंग है इस पे अब इम्प्लीमेंटेशन किसने करना है। इम्प्लीमेंटेशन का जो इदारा है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को इस वक्त 2 दुश्वारियाँ जिनको वो फेस कर रहा है। एक मुश्किल इलेक्शन कमीशन को ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है जी कि ये हमारा फ़ैसला है, इस पे इम्प्लीमेंट करें। दूसरी दुश्वारी इलेक्शन कमीशन को ये आ रही है कि पार्लियामेंट कह रहा है कि हमने कानून बनाया हुआ है और हमने उस कानून का इतलाक़ माजी से कर दिया है कि मखसूस नशिस्तें उस जमात को मिलेंगी जिसने पहले तरजीहाती फहरिस्तें जमा करवाई होंगी, या इसके अलावा वो पॉलिटिकल पार्टी मखसूस नशिस्तों की हकदार होगी जिन्होंने जो एक मरतबा पॉलिटिकल पार्टी ज़ाहिर कर गया कि मेरी सियासी वाबस्तगी इस जमात के साथ है तो वो दूसरी जमात फिर उसमें अपनी पार्टी एफिलिएशन तब्दील नहीं कर सकता। तो बेसिकली पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून ये कहता है कि ये नशिस्तें पीटीआई की नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पीटीआई की हैं।
تو جب اب دو چیزیں PTI عدالت میں کہہ رہی تھی ہمیں نہیں چاہیے. ہاں وہ تو خیر پرانی بات ہوگی نا. تو اب جب دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو یہ کوشچن آف انٹرپریٹیشن ہوگا کہ آپ اس کی تشریح کریں. تو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گا. پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے ریفرنس نہ بھیج دیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو اگر انہوں نے بھیج دیا تو وہ ہوگا آرٹیکل 186. تو پھر وہ یہ آئینی بینچز میں بھی جا سکتا ہے معاملہ. طیب بلوچ صاحب یہ بتائیں، آخری سوال آپ سے اور پھر پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں. وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے. جی. جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے. کیا اس آئینی ترمیم سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہا تھا؟ کیونکہ وکلا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ آزاد نہیں رہی، اس سے پہلے آزاد تھی. اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو اس کو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں. بیسیکلی عدلیہ اب آ کے آزاد ہوئی ہے. اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو جو ہے وہ آزادی ملی ہے. عدلیہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ججز کے بھی تقسیم ہو گئے تھے، گروپس بن گئے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں. ہم اس کو ڈسکس کرنا میں بہتر نہیں سمجھتا، لیکن پوری قوم عوام سب جانتی ہے. تو پارلیمان نے جو ہے اس وجہ سے یہ آئینی ترمیم کی کہ چند جج بیٹھ کے جو ہے وہ پوری پارلیمان کی کولیکٹیو وزڈم کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے، جیسے 63A میں کی اور متعدد چیزیں تھیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہماری سپریم کورٹ اس حد تک چلی گئی تھی کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھی انصاف ہے تو صرف تحریک انصاف کے لیے، یہ عوامی پرسیپشن تھی، میری نہیں تھی. تو پھر جب پارلیمان نے دیکھا کہ یہ معاملات تو اس طریقے سے ہیں، اور پھر سب سے مین چیز ہے کہ انصاف جو عام سائل کے لیے، عام اس کے لیے انصاف وہ بھی ناپید ہو چکا تھا. اور تو اس پہ پھر جو ہے فیصلہ کیا گیا، پارلیمان نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو کیٹیگرائز کر لینا چاحیے، کانسٹیٹیوشنل میٹرز ٹوٹل الگ کر لینے چاہیے اور باقی میٹرز الگ ہوں، تاکہ وہ جو ہے وہ اسپیڈی جسٹس کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے. تو وکلا جو ہے جو کہہ رہے ہیں وہ تو وہی وکلا ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا تو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف میں کہ اس ٹائم ساری قیادت تو وکلا کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور سارے وکلا جو ہیں وہ تو مستفید ہو رہے ہیں. حامد خان جو کہے وکلا کو کہ عدلیہ کے خلاف مطلب یہ عدلیہ پہ حملہ ہے، جی آپ کھڑے ہو جاؤ، تو حامد خان تو پھر اپنی پارلیمان سے بھی جو ہے وہ کر رہا ہے. اس ٹائم وہ سینیٹر ہے، وہ سینٹ کا ممبر ہے. اب حامد خان کو پہلے اپنے آپ کو کہ وہ آیا پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک سائڈ پہ وکیل ہے، دوسری سائڈ پہ اسی تحریک انصاف نے جس کا وہ مقدمہ لڑ رہا ہے اسی نے اس کو سینیٹر بنایا. لطیف خان کھوسا MNA ہے، برسٹر کورٹ جو چیئرمین ہے، ٹھیک ہے نا، برسٹر ہے، وہ بھی وکیلوں میں سے ہے، وہ بھی تو مطلب ہے کہ MNA بنائے ہوئے ہیں. شیر افضل مروت بھی MNA، علی ظفر سینیٹر ہے. تو یہی وہی وکلا ہے نا جو اس ٹائم پورے پاکستان کے وکلا کو موبلائز کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں عدلیہ مطلب پارلیمان کے خلاف. بھئی عدلیہ بچاؤ مہم کرو، عدلیہ آزادی مہم کرو. تو اب کیا وکلا جو عام وکلا ہے جس بیچارے نے وہ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے یا اس میں کیسز کے لیے جو ہے اپنا بریڈ اینڈ بٹر کمانا ہے، وہ ہڑتال کرے گا یا اپنے کیسز کا وہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وکلا جو ہیں وہ ان کو مسترد کر چکے ہیں حقیقت میں اور پہلے ہی. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو سارے وہی وکیل ہیں جو ہمیں جوش دلا رہے ہیں، خود تو انہوں نے عہدے لیے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے نا. اب ہم ان کا جو ہے وہ افوڈر کیوں بنے؟ ہم ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلے، عدالتوں کا بھی بائیکاٹ کریں، احتجاج بھی کریں، پارلیمان کی بھی خلاف جائیں. وکیل کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آئین اور قانون جب اگر 26ویں آئینی ترمیم آئین بن چکی ہے تو اس کو اس آئین کے ساتھ اس کو چیلنج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے نا کہ آپ عدالت میں اس کو عدالت کرتے. لیکن آپ کی بات بات سے مجھے یہ لگا تھا یہ بلوچ صاحب کہ وہ جو ایک کمپین چل رہی تھی نا کہ عمران خان بچاؤ کمپین، اب اس کمپین کو تبدیل کر دیا گیا ہے عدلیہ بچاؤ مہم. یعنی عمران خان کی کمپین کو اب عدلیہ بچاؤ مہم کا نام دے دیا گیا ہے. تو آپ دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.